بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کون تھا؟ کچھ محققین اور سائنسدان اس خیال کو اظہار کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر زندگی موجود تھی۔ ان میں سے بعض کا ماننا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے قبل یہاں جنات آباد تھے، جو پہاڑوں، میدانوں اور دیگر علاقوں میں قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے۔ ایک عام سائنسی نظریہ یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے لاکھوں سال تک زمین پہ ڈائناسور کا راج رہا۔ وہ طویل عرصے تک یہاں موجود رہے اور رفتہ رفتہ ان کا وجود ختم ہوتا گیا۔ یہ سوال اکثر ذہنوں میں آتا ہے کہ اس دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی؟ پہلا وجود کس کا تھا؟ زمین کب بنائی گئی اور آخرکار انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ان سب سوالات کے جوابات قرآن، احادیث اور علماء کے اقوال میں موجود ہیں۔ قرآن پاک سورۃ الحدید کی آیات نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے، اس سے نکلتی ہے، آسمان سے اترتی ہے، اس میں بلند ہوتی ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کبھی بھی تم ہو۔ اس طرح سورۃ ہود کی آیات نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن حنبل ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ زمین آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ کہاں تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سوا کچھ نہ تھا، نہ کوئی فضا اوپر تھی نہ نیچے۔ پھر اللہ نے پانی اپنے عرش بنایا، جس کے بعد دیگر مخلوقات کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا۔ روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اسے حکم دیا جو کچھ قیامت تک ہونا ہے وہ سب لکھ دے۔ یہ سب کچھ لوح محفوظ پر قلم کے ذریعے تحریر کیا گیا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ سب سے پہلے چیز کیا پیدا کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سب سے پہلے موجود تھا، اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ پھر اللہ نے لوح محفوظ اور قلم کو پیدا کیا، اس کے ذریعے ہر چیز لکھ دی۔ علماء کرام کے مطابق قلم کا فوراً بعد لوح محفوظ وجود میں آئی، پھر کائنات کی تخلیق کا عمل مکمل کیا گیا۔ صحیح مسلم کے ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اللہ نے ہفتے کے دن مٹی، اتوار کو زمین، پہاڑ، پیر کو جنت، درخت، منگل کو آفات اور بیماریاں، بدھ کو نور، جمعرات کو چرند پرند پیدا کیے اور جمعے کو عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے انسان کائنات کے دیگر مخلوقات کے بعد پیدا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کے جد امجد ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے فرشتوں اور جنات کو پیدا فرمایا۔ فرشتے آسمانوں سے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ سورۃ شعراء میں اللہ فرماتے ہیں، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور زمین والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے، جنات کو آگ سے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ قرآن کی سورۃ الحجر آیات نمبر 27 میں ذکر ہے کہ اس سے پہلے ہم نے جنات کو ولی آگ سے پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس بھی جنوں میں سے ہے، جیسے کہ قرآن کہتا ہے، اور ابلیس جنات میں سے تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کبھی بھی فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ جنات زمین پر رہائش پذیر تھے، لیکن جب انہوں نے فساد پھیلانا شروع کیا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنات کو شکست دی، اور یوں وہ جنگلات، جزیروں اور پہاڑوں میں پناہ گزیر ہو گئے۔ اس واقعے کے تقریباً 2000 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔ ان دونوں سے انسان کی نسل شروع ہوئی، آج تک جاری ہے۔ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اختتام کرے گا، جیسے کہ اس کی ابتدا فرمائی۔ آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی اور موت کو اپنے دین کے مطابق گزارنے کی سعادت عطا کرے، آمین۔